طائف کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ سفر تھا۔ قریش مکہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بارہا ٹھکرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ قریش جو کہ مدتوں سے شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہے اتنی جلدی پیغام توحید کو قبول نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب شہروں کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے اپنا سب سے پہلا انتخاب مکہ کے قریبی شہر طائف کو چنا۔ نبوت ملنے کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کا سفر شروع کیا۔ خاندان بنو ہاشم کی طائف کے اندر رشتہ داریاں بھی تھیں، یہاں تک کہ یہاں کے چند قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا خاندان بھی کہا جاتا تھا۔ مکہ کے دولت مند لوگ تجارت اور گرمیاں گزارنے کے لیے طائف شہر آیا کرتے، کیونکہ یہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ تھا۔ زرخیز زمین، خوبصورت موسم اور باغات کی کثرت کی وجہ سے یہاں کے باشندے کافی خوشحال تھے۔ یہاں پر 3 بھائی عبد یالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے بنو ثقیف کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف عرب کا مشہور جنگجو قبیلہ تھا اور طائف کے آس پاس کے علاقے کے اندر آباد تھا۔ یہ آخر تک کفر کا ساتھ دیتا رہا۔ ان تینوں سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انتہائی بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دے کر انکار کیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ پنڈلی اور گھٹنوں تک گہرے زخم آئے، جسم سے خون بہتا بہتا قدموں تک جا پہنچا اور قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین مبارک اور قدم آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے ہوتے تو ان کا سر بھی لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش کے اندر آپ کبھی بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر دیتے۔ آپ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور دوبارہ سے آپ کے بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر سے پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ مشہور مسلم مورخ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا اور قریب موجود پانی کے پاس لے گئے تاکہ آپ کے خون کے دھبوں کو دھو سکیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سازگار ہوئی تو قریب ہی ایک انگور کا باغ تھا اور اس کے سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دعا فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا۔ اس دعا کے الفاظ ایسے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن لوگوں کے حوالہ کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں، اور اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دروازہ بہت ہی وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ اے اللہ، میں نے تجھی کو منانا ہے
اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے حکم کرے ان 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ان کے درمیان ڈال کر چکی کی طرح پیس دوں۔ نبی رحمت نے جواب دیا کہ ان لوگوں کو میرے بارے میں علم نہیں، مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ اگر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین پر عمل کریں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں پر موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے کتنا برا سلوک کیا۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس کا نام عداس تھا اور اس غلام عداس کا مذہب عیسائیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور منہ کے اندر رکھا تو عداس نے حیرت سے کہا کہ یہ کلام تو یہاں پر طائف کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول پاک نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں مسیح ہوں اور عراق کے ایک شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اچھا میرے بھائی یونس کے شہر سے ہو؟ عداس یہ سن کر اتنا حیران ہوا کہ آپ کو یونس پیغمبر کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں۔ یہ غلام یہ سن کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کی ایک جماعت سے ہوئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنی دعوت کے دوران سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ رہی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا ذکر کریں گے، جو کہ مسلمانوں پر سب سے مشکل وقت تھا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، جس کے بعد کفار کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کی ایک بہادر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور آپ کی حفاظت کی۔ انہی صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر اچانک سے شہید ہو گئے، جن کی صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ کفار نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک کے بعد زندہ رہ کر ہم لوگ کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے دوسروں کو بتایا کہ حضور پاک ابھی زندہ ہیں اور ہم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اب کفار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر اپنے سینوں پر برداشت کرتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تلوار کی کڑیاں چہرے کے اندر چبھ گئیں، لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کچھ یہ الفاظ تھے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو معاف فرما، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا، لیکن ان پر پتھر برسا کر حملہ روک دیا گیا۔
پر اللہ کے رسول نے احد کی اس تکلیف کا ذکر کرنے کی بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے اندر ہوئی تھی۔ یہ میرے اپنے عرب کے لوگ تھے جن کے بچے مجھے پتھر مار رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے ایسا وقت بھی دکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، حالانکہ قریش مکہ نے کہا تھا کہ اے محمد، مانگو تمہیں کیا چاہیے، دولت، سرداری یا عورت، تم جو بھی چاہو تمہیں اتنا اور بہترین دیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا، بس اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دو تو میں تب بھی اسلام کی تبلیغ کو نہ چھوڑوں گا، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا داری کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کیا کوئی آج کے وقت کا انسان ان کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ مکہ میں جان لیوا مظالم، جانصاروں کی مظلومانہ بے بسی، حبشہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کرنا، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جنگوں کی تکلیف، یہاں تک کہ ابو لہب اور عتبہ بن ابو معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت تک انڈھیلی گئی۔ ان تمام تکلیفوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور پر دنیا کے اندر پھیلا ہے، اس کو یقیناً اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، اور آج کے دور کے اندر تبلیغ کے لیے صبر سے تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔